یہ 20 نومبر 1979 کی بات ہے کہ جب 50,000 مسلمان خانہ کعبہ کے احاطے میں فجر کی نماز کے لیے جمع تھے۔ ان 50,000 افراد میں 200 افراد کا ایک ایسا گروہ موجود تھا جس میں 40 سالہ ایک مبلغ جہیمان بن یوسف ان کی قیادت کر رہے تھے۔ جیسے ہی امام کعبہ نے فجر کی نماز پڑھائی، جہیمان اور ان کے پیروکار نے انہیں ایک طرف دھکیل دیا اور لاؤڈ سپیکر کا کنٹرول سنبھال لیا۔ یہ گروہ اپنے ہمراہ چند بند تابوت بھی لایا تھا، جس کا مقصد وہاں موجود سیکیورٹی عملے یا افراد کو یہ ظاہر کرنا تھا کہ نماز فجر کے بعد تابوتوں میں موجود میتوں کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ لیکن لاؤڈ سپیکر پر قبضے کے بعد جب تابوت کھولے گئے تو ان کے اندر ہتھیار تھے، جو جلدی سے جہیمان کے ساتھ موجود 200 افراد میں تقسیم کر دیے گئے۔ لاؤڈ سپیکر پر قبضہ کرنے والے اس شخص نے فوراً ایک تحریری خطبہ پڑھنا شروع کیا اور اعلان کیا کہ مسلم امہ جس مہدی کے تم منتظر تھے وہ آ چکے ہیں، جو اب ظالم اور جبر کا خاتمہ کر کے عدل و انصاف پر مبنی حکومت قائم کریں گے۔ ناظرین، یہ اعلان مسجد الحرام میں موجود زائرین کے لیے ایک بہت عجیب سی بات تھی۔ کیونکہ جس مہدی کا وہ ذکر کر رہے تھے ان کی بشارت ہمیں اسلام نے قریب قیامت کی دی ہے کہ جب وہ ظاہر ہوں گے تو اس دنیا سے ظلم و جبر ختم ہو جائے گا۔ لاؤڈ سپیکر کے ذریعے یہ خطبہ دینے والے شخص کا نام خالد الیامی تھا، جہیمان العتیبی کے پیروکار تھے۔ انہوں نے لاؤڈ سپیکر کے ذریعے مزید بتایا کہ ایسی بہت سی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں جو اسلام مہدی کے ظہور سے قبل رونما ہونی تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ جس مہدی کا انتظار کیا جا رہا تھا وہ آ چکے ہیں اور ان کا نام محمد بن عبداللہ ہے۔ مسجد الحرام میں موجود تمام زائرین مسلح افراد اور ان کے رائفلوں سے نکلنے والی گولیوں کی آوازیں سن کر دنگ رہ گئے، کیونکہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید نے مسجد الحرام میں کسی بھی طرح کے تشدد اور خون ریزی کی سختی سے ممانعت کی ہے۔ اسی اثنا اور کنفیوژن کے دوران مسجد الحرام میں موجود چند نمازی دروازے بند ہونے سے قبل وہاں سے بھاگ نکلے۔ اس واقعے کے عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ لوگ مسلح افواج کے مسجد الحرام میں دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ یہ منظر انتہائی غیر معمولی تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں موجود افراد اس منظر سے خوفزدہ ہو گئے تھے۔ 1 گھنٹے کے اندر مسلح افراد نے مسجد کا کنٹرول سنبھال لیا۔ یہ ایک ایسی صورتحال تھی کہ جس نے سعودی حکام کو ایک بڑے چیلنج سے دوچار کیا۔ یہ وہ دور تھا جب تیل کی فروخت ہونے والی آمدن کی وجہ سے سعودی معاشرہ آہستہ آہستہ پرتعیش طرز زندگی کی طرف مائل ہو رہا تھا۔ سعودی عرب میں کاروں اور برقی آلات کی خریداری عام ہو گئی تھی۔ بادشاہت آہستہ آہستہ ایک سول ریاست میں تبدیل ہو رہی تھی اور سعودی عرب کے کچھ علاقوں میں عوامی مقامات پر مردوں اور عورتوں کے میل جول کی آزادی میسر آ رہی تھی۔ خانہ کعبہ کے قبضے کرنے والے اس گروہ کے سربراہ نے جہیمان سعودی نیشنل گارڈ میں سپاہی تھے اور مسجد الحرام پر قبضہ کرنے کی تیاریوں کے دوران ان کی فوجی تربیت نے اہم کردار ادا کیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب جدیدیت کے خلاف آواز اٹھانے والے سلفی گروہ سعودی حکام کے ساتھ تنازع میں ملوث ہو چکے تھے اور اس کے نتیجے میں یہ گروہ سعودی حکام کے زیر عتاب آ رہے تھے۔ سعودی حکام کی سلیفیوں کے خلاف جاری کارروائیوں سے بچنے کے لیے جہیمان صحرا کی طرف فرار ہو گئے اور اس دوران انہوں نے متعدد پمفلٹ شائع کیے جس میں انہوں نے شاہی خاندان پر تنقید کی اور کہا کہ شاہی خاندان اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے۔ انہوں نے سعودی علماء پر دنیاوی فائدوں کے عوض شاہی خاندان سے ملی بھگت کرنے کا الزام عائد کیا۔ ان کا اس بات پر پختہ یقین تھا کہ آل سعود بدعنوان ہو چکے ہیں اور یہ کہ اب صرف خدائی مداخلت ہی مسلمانوں کو نجات دلا سکتی ہے۔ اور اسی دورانیے میں جہیمان نے اعلان کر دیا کہ انہوں نے اس مہدی کو پا لیا ہے جس کا انتظار کیا جا رہا تھا، اور وہ مہدی محمد بن عبداللہ ہے، جو کہ ایک نرم گو نوجوان مبلغ ہیں اور اپنے حسن اخلاق، عزم اور شاعری سے محبت کی وجہ سے سعودی معاشرے میں شہرت رکھتے ہیں۔ ناظرین، اسلامی روایات میں یہ بتایا گیا ہے کہ امام مہدی کی پیشانی چوڑی ہوگی اور ان کی ناک پتلی اور نوکیلی ہوگی۔ جہیمان کا یہ کہنا تھا کہ اس نے یہ تمام نشانیاں عبداللہ میں پا لی ہیں اور اس کا حتمی دعویٰ کرنے سے پہلے اس نے استخارہ بھی کیا ہے۔
عبداللہ بالقحطانی بعد میں جہیمان کی باتوں سے قائل ہو گیا کہ وہی مہدی ہے اور بطور نجات دہندہ اپنا کام شروع کر دیا۔ جہیمان اور القحطانی کے تعلقات میں مزید مضبوطی اس وقت ہوئی جب عبداللہ نے اپنی چھوٹی بہن کی شادی جہیمان سے کر دی۔ خانہ کعبہ کے محاصرے سے کئی ماہ قبل مکہ کے سینکڑوں باشندوں اور حجاج اکرام میں یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ انہوں نے القحطانی کو خواب میں دیکھا ہے، جو مسجد الحرام میں اسلام کا جھنڈا اٹھائے باوقار انداز میں کھڑا ہے۔ جہیمان کے پیروکار اس بات کے قائل تھے